میری بات کو سن، کیونکہ سماعت قول کی ہوتی ہے نہ کہ ذات کی۔ اللہ اکبر۔ جہاں تفسیروں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کو لٹا کر کے اس کے پیٹ پر انہوں نے اچھلے کودے اور ان کی انتڑیاں پاخانے کے راستے سے نکلی۔ حبیب ابن اسرائیل نجار کو شہید کرنے کے ساتھ ہی رب نے فرمایا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل۔ کیا بعید ہے کہ بما جسم کے حالت میں ہو جائے، خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ روح کا تعلق جنت سے تو ہے ہی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کاش کہ میری قوم جان لے اس چیز کو جس کی وجہ سے مجھے رب نے بخشا، وہ توحید ہے، پیغمبروں کی پیروی ہے، کفر شرک سے بچنا ہے، اور مجھے عزت والا بنایا۔ آج بھی فانی زندگی میری ختم ہوئی ابدی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے تو نہیں اتارے، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ ہمیں ضرورت تھی، ایک ہی ڈراؤنی آواز تھی۔ ahnaf.com www.asnas.com کہتے صیحۃ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز دی، جہاں جہاں کے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ فضا خامل، آگ جل رہی ہو، اوپر اس کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اوپر پانی ڈال دو تو جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا، ختم۔ ہے افسوس بندوں پر، نہیں ان کے پاس کوئی رسول آیا مگر استہزاء کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی، وہ ان کی طرف نہیں لوٹ کے آئیں؟ وَإِن یہ نفی کا ہے، کلن میں تنوین عوض مضاف الیہ کے، کل الخلائق، اور لما بمانے الا، بیضاوی، کشاف وغیرہ وغیرہ۔ ان نفی کا لما بمانے الا، نہیں ہے سب کی سب مخلوق مگر اکٹھی ہمارے پاس حاضر کی جائے، اور نشانی ان کے لیے زمین مردہ، زندہ کیا ہم نے اس کو، اور نکالے ہم نے اس سے دانے، بس ان سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، اور چلائے ہم نے اس زمین میں چشمے تاکہ کھائیں وہ اس کے پھل سے، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں میں کہ آپس میں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پاک اللہ کی ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سب، جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفوذ سے، اور اس مخلوق سے جس کو یہ نہیں جانتے، اور نشانی ان کے لیے رات، ہم کھیلتے ہیں اس سے دن، بس اچانک وہ مظلم ہوتے ہیں، اندھیرے میں داخل ہونے والے۔ سورج ہے چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، یہ ہے تقدیر اندازہ ذات کا جو غالب ہے علیم۔ شام کی ہم نے مقدر کی منزلیں، جہاں تک کہ ہوتا کل ارجون، جیسے کھجور کی ٹہنی قدیم پرانی، نہ سورج کے لیے لائق ہے کہ پالے چاند کو، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن کی، اور ہر ایک اپنے فلک کے اندر یکفہم تیر رہے ہیں۔ اور نشانی ان کے لیے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی میں جو پھر تھی، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسی چیز سے وہ جس پر سوار ہوتی ہے، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، پس نہ ان کی امداد کے لیے کوئی پہنچے اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں، مگر رحمت ہے ہماری اور فائدہ ایک وقت ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور نہیں آتے ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں سے مگر ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس چیز سے تو اللہ نے تمہیں رزق دی، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان نہ ہے، کیا ہم کھلائیں ان کو؟ یا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں اور تم مگر کھلی گمراہی۔ اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کرتے مگر آواز کی جو ایک ہی ہوگی، تاخذ ان کو پکڑے گی اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، بس نہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے۔
ربط اوپر ذکر تھا کہ سب ہمارے پاس جمع ہوں گے، یا قیامت کا ذکر تھا۔ قیامت کو سخت الفاظ میں وہ دکھلاتے تھے، بعض الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے۔ آگے رب نے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی، کئی دلیلیں، کہ جو رب یہ کرتا ہے، جس رب نے یہ کیا وہی تو قیامت لائے گا۔ پہلی نشانی زمین ہے، مردہ زمین تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا، اس سے دانے نکالے، میں نہ یاقوت پہلے گزر چکے کہ حب کو جنس کے لیے بھی لیتے ہیں اور اس میں تعمیر بھی ہوتی ہے، اور اس کو حبتن کی جمع بھی لیتے ہیں، تو جنس ہو تو من ہو کی ضمیر اس کی طرف آ جائے گی۔ ہم نے زمین میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات لگائے، چشمے ہم نے زمین میں چلائے، کہ دیکھو ہماری قدرت۔ لیاکلوا من ثمرہ، ہی کی ضمیر آجے بسوے المذکور، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو المذکور، کیونکہ پہلے پھل جو ہیں کھجوریں ہیں، انگور ہیں وغیرہ، تو مذکور کے پھل کھاؤ، اور اس مذکور کو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، ہم نے بنایا، شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور دلیل پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے، جس کو زمین اگاتی ہے۔ زمین میں جوڑے یہ ہے کہ سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، گرم بھی ہے، سرد بھی ہے، اور اس میں میٹھی بھی ہے، کڑوی کریلوا بھی ہے، سب چیزیں، اور خود ان کے نفوس سے جوڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور اس مخلوق میں جن کو نہیں جانتے وہ سب مخلوق اس نے دیکھی، ان میں بھی نان ماتا ہے۔ اور نشانی ان کے لیے نشانی رات، کھینچ لیتے ہیں ہم ان سے دن کی چادر، یعنی دن کی روشنی کھینچ لیتے ہیں۔ اصل میں سلخ کے معنی بکری ہو نا، بکری اس کے اوپر چمڑا ہوتا ہے، تو بکری کے اوپر سے چمڑا اتار لو تو نیچے سب کو نظر آئے گا۔ تو ہم ایسا کرتے کہ دن کی چادر کھینچ لیتے ہیں، فیضا مظلمون، لفظ معنی مظلمون کے معنی اندھیرا کرنے والے، اور نسبت اظلام جو ہے مجازی ہے، اے داخلون فی الظلام، اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں۔ سورج ہے چلتے اپنے مستقر کے لیے، کیا مجال ہے کہ اپنے راستے کو چھوڑے، اپنی رفتار کو چھوڑے، تیز ہو جائے، مدم ہو جائے؟ حاشا وکلا، یہ غالب عظیم کا اندازہ۔ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی 28، 29 کا تو ایک دن غائب، 30 کا تو 2 دن، حتیٰ کہ لوٹتے کل ارجون القدیم۔ ارجون کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی، آپ نے دیکھی ہوں گی کھجور کی ٹہنی کیوں ٹیڑھی سی ہوتی ہے، اور قدیم ہو پرانی ہو تو وہ ادھر ادھر سے اس کے اجزاء گر کر کے پھر اور پتلی ہو جاتی ہے۔ تو کھجور کی ٹہنی ہو پرانی، خشک بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ سے اجزاء گر بھی جاتے ہیں، تو پتلے ہونے میں، ٹیڑھے ہونے میں اس کے ساتھ پھر ایسا موقع آتا ہے کہ ارجون قدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، نہ سورج کو لا کے چاند کو پالے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کل من الشمس والقمر، تنوین اول مضاف الیہ کے اپنے فلک میں تیر ہیں، سورج اپنے فلک میں ہے، اپنے مدار میں، چاند اپنے مدار میں، اور ہم نے ان کے لیے مثلے ہی۔ اچھا، اور یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کو سوار کیا، ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا مثل ہی اس خلق مشکون کی مثل سے جن پر سوار ہوتے ہیں، یعنی اس کشتی کے نمونے پر اور کشتیاں ہیں ان پر چلتے ہیں۔ روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہاں سے مراد ہے اونٹ، کیوں کہتے ہیں سمندر میں تو چلتی ہیں کشتیاں، ہم نے ان کے لیے اس جیسی کشتی سے ایسی چیز پیدا کی جس پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اونٹ کو کہتے تھے سفینۃ البر، خشکی کی کشتی، تو خشکی اس پر چلتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فلا صریخہ، وہ پہلے گزر چکا ہے، صریخ اس کو کہتے ہیں جو کسی مظلوم کی آواز پر آواز بلند کرے کہ ہاں میں آیا۔ اب لازمی مانے ان کا کوئی امدادی نہ ہو، نہ ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، یہ ہماری رحمت ہے، وہ متعلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، بات کو سنیں،
یہ شرط ہے جزا محدود. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعْرَضُوا اعراض کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ جلالین ابو سعود مدارک سب میں آپ کو ملے. دلیل قرینہ کیا ہے؟ اگلی آیت ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو اس کی جزا کیا ہے؟ کیا استاد؟ یہ آرزو جزا محذوف ہے. قرین اگلی آیت كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اچھا اب یہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم کا کیا معنی ہے؟ تو تین تفسیریں آپ کو ملیں گی. معالم التنزیل، روح البیان، کبیر وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ ما بمانے من ہے، ڈرو اس ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے تمہارے پیچھے. اللہ کی ذات ہے، اسے ڈرو. دوسری تفسیر ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے، یعنی جو آگے آخرت آ رہی ہے، اور پیچھے جو تمہارے دنیا ہے. تیسرا آج یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ما بین ایدیکم وما خلفکم من السماء، جو تمہارے آگے آسمان ہے، تمہارے آگے زمین ہے، اس سے ڈرو. ان نشاء نخسف بکم، زمین میں تم ہی دسا دیں، آسمان کے ٹکڑے تم پر گریں تو آگے پیچھے آسمان زمین ہے. یہ آج ہی آپ نے سورہ سبا میں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی، تو کہتے ہیں کافر ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان ہے، کہتے ہیں کیا ہم کھلائے ان کو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا. ہم سے جو مانگتے ہیں تو خود خدا ان کو کیوں نہیں دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین. اس کے تین تفسیریں آپ کو ملی. کبیر میں، حازم میں، بیضاوی میں، کمالین وغیرہ میں. پہلی یہ کہ یہ مقولہ ہو کفار کا. کفار کہتے ہیں مومنوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو کہ ہم سے اپنے لیے مانگتے ہو، اور تم ہم سے تمہارا رب مانگتے ہیں، تم کھلی گمراہی میں، ہم تمہیں نہیں دیں. دوسری تفسیر یہ مقولہ ہو مومنین کا. مومنین کفار کو کہتے ہیں ان انتم یا ایھا الکفار الا فی ضلال. تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو اے کفار تم کھلی گمراہی. تینوں معنی سمجھ گئے. کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ کہ اس سلسلے میں تم کہتے ہو کہ وہ آئے گا، ڈرو تم. وہ وعدہ پورا کرو نہ کر سکتے ہو. پر مادی انتظار کرتے مگر ایک ہی آواز کی، پکڑے گی ان کو. وہم یخصمون، اصل میں تھا یختصمون. تا کو صاد کیا، صاد کو صاد میں ادغام کیا. علم و صیغہ. ahnaf.com www.asnas.com. آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، نہ طاقت رکھیں گے وصیت کی، نہ گھر کی طرف لوٹ سکیں گے. جہاں ہیں وہیں ڈھیر ہو جائے گا اور پھونکی جائے گی بگڑ. بس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے مرکز سے. یہ وہ چیز ہے کہ وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا پیغمبر نے. نہیں ہوگی مگر آواز ایک ہی. بس اچانک وہ سب ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے. پس اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے مگر اس چیز کا جو تم کرتے رہے. بے شک جنت والے اس دن شغل کے اندر فاتحون تلذذ حاصل کر رہے ہوں، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گی، آرام کرسیوں پر ٹیک لگانے والے. ان کے لیے جنت میں پھل ہوگا اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں. سلام قولا من رب الرحیم. الگ ہو جاؤ تم آج کے دن اے مجرموں. کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی تمہیں اے بنی آدم یہ کہ نہ عبادت کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا.
اور یہ کہ عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم، اور البتہ تاکید کہ اس نے بہکایا تم میں سے جبلن کثیرا، بڑی مخلوق کو، کیا پر تم نہیں عقل رکھتے؟ یہ جہنم ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بسبب اس کے جو تم کفر کرو گے۔ اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کی زبانوں پر، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں البتہ مٹا دیں ان کی آنکھیں، بس جلدی کریں وہ راستے کی طرف، بس کہاں سے وہ دیکھ سکیں، اور اگر ہم چاہیں البتہ ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں، بس نہ طاقت رکھیں چلنے کی اور نہ لوٹ سکیں۔ اوپر ذکر تھا کہ یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ قیامت کا۔ تو اسی سلسلے میں فرمایا لو سن لو، بغل پھونکی جائے گی، اجداث جدث ان کی جمع، قبروں سے نکل آئیں گے، رب کی طرف پھیل پڑے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشرکین عرب مردوں کو جلاتے بھی نہ تھے، پانی میں بھی نہیں بہاتے تھے، دفن ہی کرتے۔ تو قرآن پاک ان کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ سب قبروں سے نکل گئے۔ اب جن کو جلایا گیا وہ بھی آئیں گے، پرندے کھا گئے وہ بھی آئیں گے، مچھلیاں ہڑپ کر گئی وہ بھی آئیں گے، کوئی رہ گا تو نہیں۔ فرمایا کہیں گے ہائے افسوس ہم کا، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد سے۔ کہتے ہیں ھذا، یہ وقفے کی بات پڑھو، کیونکہ تاکہ یہ ھذا مرقد کی صفت نہ بن جائے۔ وقفے کے یعنی وقفے کے بغیر پڑھے میں مرقد نہ ھذا، ہمارا یہ جو مرقد ہے، تو آگے مانا ٹھیک نہیں بنتا، بعد الرحمن۔ تو اس لیے جہاں میں مرقد نہ وقفہ کر کے ھذا ما بعد الرحمن، یہ مبتدا خبر آگے جملہ ہے، اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر معتزلہ، انہوں نے اس سے بھی استدلال کہتے مرقد کے معنی سونے کی جگہ، تو نیند تو تب آتی ہے نا کہ آرام ہو، عذاب ہو تو کون سو سکتا ہے، تکلیف ہو تو نیند تو نہیں آتی۔ تو یہ مرقد کے لفظ بتلاتے ہیں کہ عذاب کو۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں 3 باتیں ملی، کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ میں یہ ملے گا کہ مرقد جو ہے اس میں تجرید ہے، تجرید کہ مرکب معنی تو ہے سونے کی جگہ، تو اب تجرید دیں تو جہاں سونے کا معنی نہیں، کس نے اٹھایا ہماری اس جگہ سے، سونے کا مفہوم اس میں نہیں سمجھا کہ کسی لفظ کا مرکب معنی ہو، ایک لے لو ایک چھوڑ دو، اس کو معنی والے تجرید کہتے ہیں۔ تو سونے کا معنی نہ لو، کس نے اٹھایا ہمیں اس جگہ سے، تو جگہ تو ہے ہی۔ دوسرا، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ 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 بزرگ فرماتے ہیں کہ بین النفختین، نفخہ اولا نفخہ ثانیہ کے درمیان عذاب رفع کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ پہلے عذاب ہوگا، وہ خاص وقت ہے اس وقت۔ مولانا لأنهم كانوا بين النفختين نائمین، پہلے سزا ہے نفختین کے درمیان عذاب ہے، تو اس وقت کے متعلق ہمارے سونے کی جگہ ذکر کی۔ تیسرا یہ بھی ملے گا کہ سزا تو ان کو ہوتی ہے، لیکن یہ تو حوالات ہے نا قبر کا معاملہ، اصل سزا تو ہوگی وہ اگلے جہان۔ اسی لیے اپنے مقام پر آئے گا کہ فرعونیوں کو سزا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اس سخت عذاب کی بنسبت یہ ان کے لیے سکون ہے، نسبت فرمایا نہیں ہوگی مگر ایک ہی آواز، سارے کے سارے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں۔
اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہیں بدلا دیے جاؤ گے مگر جو تم نے، یہ تو تمہارا حشر ہوگا۔ جنت والے شغل کے اندر فاکہون اے متلذذون، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال جمع ذل اور ذلت، ذلہ بھی اس کا مفرد آتا ہے، ذل بھی مفرد آتا ہے۔ اور آج گزر چکا ریکت ان کی جمع، یار ہم کرسیوں پر ٹیک لگائیں، ان میں جو پھل چاہیں گے جو مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس جملے کی کئی ترکیبیں ہیں، آسان تین میں عرض کرتا ہوں۔ محلی رحم اللہ تعالیٰ تو یہ کہے گی کہ سلام مبتدا ہے، قولن کی نصب ہے نزع خافض کی وجہ سے، اے سلام بالقول، یہ خبر ہے۔ سلام مبتدا بالقول با کی وجہ سے نزع خافض ہے، تو یہ خبر ہے میرے رب رحیم اس سے متعلق۔ باقی سلام النکرے کا مبتدا واقعہ ہونا کافیہ جامع آپ نے سب نے پڑھی ہے۔ ہم نے یہ اسی لیے قاعدہ رکھا ہے کہ کافیے سے نیچے والا کوئی نہ ہو۔ اب اگر آپ معاذ اللہ خلاف بیانی کریں تو وہ آپ کی غور کر دیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ نچلی سطح کو تو وہ باتیں سمجھ جائیں، کام اپنا وقت بھی ضائع ہوگا اور کھانا پوری۔ تو سلام النکرہ مبتدا کیسے بنا؟ کافی آپ نے پڑھا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سلام المبتدا بالقول ہے جو اس کی خبر، یہ ترکیب کس نے کی؟ کشاف والے کہتے ہیں کہ سلامن جو ہے یہ بدل ہے ما سے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، سلام ما سے بدل، حالا قولہ قولا، قول کو حال بنا۔ تیسری ترکیب سلامن کو خبر بناتے ہیں، ہوا مبتدا محذوف مانتے ہیں، ہوا سلام حالا قولہ قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم، بڑی شے ہے، الگ ہو جاؤ آج کے دن ہے مجرموں، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی ہے بنی آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ گزر چکا ہے کئی دفعہ کہ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتی، لیکن شیطان کے کہے لگ کر عبادت غیر اللہ کی کرنی جو سمجھو کہ اس کی اطاعت کی بھی عبادت ہوتی ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرنا اعلیٰ صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، جبلن جبیل ان کی جمع ہے، جبیل کے معنی مخلوق، تو جبلن کے معنی خلائق مخلوقات۔ یہ لفظ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ مولانا بولیں۔ ہاں، جبلن جمع ہے جبیل کی، جیسے قدیم، تو اس جبیل کا گویا کہ تلفظ بتلاتے ہیں کہ قدیم کے طور پر جبیل مفرد ہے، جبلن تو مانے اس کے مخلوق، مخلوق تم سے پہلے پیدا کی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے ہو رہا تھا، داخل ہو جب آج کے دن بسبب اس کے جو تم کفر کرتے، اس دن ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ فرمایا وہ تو آخرت کے سزا اپنی جگہ پر ہے، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھیں جہنم بتا دیں، سب تک بس یہ فاستبقوا الصراط فابتدروا الصراط، راستے کی طرف جلدی کریں، مبادرت کریں، بس کہاں دیکھ سکیں، نابینا کیا دیکھ سکیں، آنکھیں سلب کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو جگہوں پر مسح کر دیں، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، پتھر بنا دیں، جو چاہیں بنا دیں، نہ طاقت رکھے مزین، یہ مزار جمزی ضرب یضرب کا مصدر میمی ہے، چلنے کی، نہ وہ لوٹ سکے۔ اور وہ شخص جس کو ہم عمر دیتے ہیں اوڈا کر دیتے ہیں اس کو خلقت میں، کیا پاس یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور نہیں تعلیم دی ہم نے اس کو شہر کی، اور نہیں لائق اس کے لیے نہیں ہے وہ مگر ذکر اور قرآن کھول کر کے بیان کرنے والا، تاکہ ڈرائے ان کو جو ہے زندہ، اور تاکہ ثابت ہو بات کافر۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے مویشی، بس ان کے لیے مالک ہیں، اور ہم نے تابع کیا ان کو ان کے لیے، بس ان سے ان کی سواری ہے اور ان سے کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں نفع ہیں اور پینے کی جگہ ہے۔ کیا آپس یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے بنا رکھے اللہ کے بڑے الہ، شاید کہ ان کی مدد کی شاید لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کی، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے جائیں گے۔ بس نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی، بے شک ہم جانتے ہیں جس چیز کو مخفی رکھتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نہ دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، بس اچانک وہ جھگڑا کرتے کھلے طور پر اور بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں، اور بھول گیا اپنی خلقت کو۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور یہ بوسیدہ ہوں گی؟ تو کہہ دے زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، بس اچانک تم اس سے تو کے دھن جلاتے ہو سلگاتے ہو۔ کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر نہیں اس پر کے پیدا کریں جیسوں کو؟ بلا کیوں نہیں، وہ الخلاق۔ ahnaf.com www.ahnaf.com کثیر الخلق، ساری مخلوق اس نے پیدا، علیم جانتا ہے، پختہ بات اس کا حکم، جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو کہتے اسے کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت و اختیار ہر چیز کا بھی رہتے رب۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو مسح کر دیں، مسح کرنا کوئی بعید تو نہیں ہے، اس کی ایک نظیر دیکھ لو کہ جس کو ہم عمر دیتے زیادہ اوندا کر دیتے خلقت میں، پہلے جوان ہوتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے، پھر کبڑا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، کانوں سے نہیں سنتا، منہ میں دانت نہیں رہتے، حافظہ نہیں رہتا، تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ مسح بھی تو کر سکتا ہے۔ افلا یعقلون۔ ربط امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں تھا والقرآن الحکیم، اس کا تعلق اس سے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، لشاعر مجنون کے لفظ آگے آپ اگلی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ماذ شاعر کے لفظ پہلے پڑھ گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر شاعر ہوا تو قرآن شعر و شاعری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی، پہلے آپ کا ذکر تھا انکا لمن المرسلین کا ضمیر خطاب سے، اب یہاں غائب ہے استفہام، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھلایا اور ان کی شان کے لائق بھی۔ جو چیز نبوت کی شان کے لائق نہیں پہلے دن وہ آخری دن تک لائق۔ یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوئی، مبتدئین یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دے دیا سارا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا عطائی، تو اللہ کی صفت عطائی تو نہیں، اس کی تو ذاتی فرق نکل آیا۔ یہ انہوں نے گورکھ دھندا یہ نکال رکھا ہے کہ ذاتی ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے عطائی عطائی۔ ان کی عطائی کاٹنے کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی، جب رب نے دی تو عطا کہاں سے آئے گی؟ باقی ان کی وہ تعویلیں کہ جس سے مراد ہے ملکہ شعر، مراد ہے ملکہ شعر، اس سے وامی شعر گویا کہ خیالی شعر و شاعری مراد ہے۔ کچھ بھی ہو ہے تو وہ بھی کوئی شعر نہ، بس ہم نے زیادہ تو ریب میں کر کلی تو تمہاری ٹوٹ جاتی ہے، کلی نہیں ہے۔ ملکہ شعر نہیں دیا، وہ بھی شیء من الاشیاء ہے۔ خیالی شعر و شاعری نہیں بتائی، وہ بھی شیء من الاشیاء ہے۔ غیر واقعی اشعار نہیں سکھلائے، وہ بھی شیء من الاشیاء ہے۔ نفی تو ہوگی، کچھ بھی تعویل کرو، تعویل تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تفسیر خازن میں، کبیر میں،
روح المعانی وغیرہ میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کے اشعار پڑھے الٹ پلٹ کر کے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتی کا بالاخبار من لم تزودی، یہ